انسان ایسا ہے جس کے اندر اللہ کی کچھ صفات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. مثلا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا، معاف کر دینا، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا، یہ ایسی بلند صفات ہیں جو صفتیں اللہ رب العزت کی تھی. اللہ نے اس کا کچھ عکس جو ہے نا انسان کو بھی جو ہے نا ادا کیا. تو انسان کے اندر بھی یہ صفتیں بدرجہ عدم نہ صحیح اس طرح نہ صحیح جس طرح اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی صفات کا عکس جو ہے نا اس کے اندر ضرور جو ہے وہ ملتا ہے. انسان واحد مخلوق ہے جس کے اندر اللہ کی صفتوں کا کچھ مظہر، کچھ اظہار جو ہے نا وہ ہوتا ہے. پھر کچھ صفتیں اللہ نے اس کے اندر ایسی بھی رکھی ہیں جو اللہ کی نہیں ہے. مثلا عاجز آ جانا، ہار جانا، تھک جانا، اونگ کا آنا، نیند کا آنا، مغلوب ہو جانا، موت کا آ جانا، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، یہ ایسی صفات انسان کے اندر ہیں جو اللہ کی نہیں. کیوں؟ یہ صفات ایسی ہیں جو کمزوری کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. ساری طاقتیں جو ہے نا وہ اللہ کے ہیں. ان القوت للہ جمیعا، وہ قوتوں کا مالک ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے. اللہ کی ذات طاقتور ہے، قوت والی ہے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، انکساریوں سے بالکل پاک ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ ایسی بھی صفتیں رکھی ہیں جو عاجز کر دینے والی، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق اور ناموافق ہونے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. مثلا انسان خوشبو سونگتا ہے نا، اس کو بڑا اچھا جو ہے محسوس ہوتا ہے، اور اگر بدبو سونگنی پڑ جائے تو اس کو ناگوار جو ہے لگتا ہے. خوشبو سونگنے کو ملے طبیعت میں فرق محسوس ہوتی ہے، اور اگر بدبو سونگے تو جو ناگواری پیدا ہوتی ہے، کیفیت تبدیل ہو گئی. بھوک لگی، پیاس لگی، کھانا مل گیا، طبیعت جو ہے نا پھر خشاش بشاش ہو گئی. اگر نہ ملے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ سخت بھوک کی کیفیت آپ جانتے ہیں کیسی اضطراری کیفیت جو نہ ہوتی ہے، بے چینی اندر ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا موافق اور ناموافق ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کو اگر کوئی اچھی بات سننے کو ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، بری بات سننے کو ملے ناراض ہوتا ہے. اچھی بات سننے کو ملے خوش ہو کے مسکرائے گا، اچھے طریقے سے پیش آئے گا. اور اگر بری بات سننے کو ملے، طبیعت کے ناموافق بات سننے کو ملے ناراض ہوگا، غصے کا اظہار جو ہے کرے گا. اب یہ دو چیزیں آ گئی، ایک غصہ ہے اور ایک اس کے مقابلے کے اندر غصہ نہ کرنا ہے. غصے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس میں انسان اور طرح کا پیش آتا ہے، اور خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان اور طرح کا اس کا طرز عمل ہوتا ہے. اب یہ دونوں صفتیں جو نا اللہ رب العزت کی ہیں. اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہیں، قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں. تو اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ دو خوبیاں رکھی ہیں. بعض اوقات یہ غصے والا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے یہ بڑا مہربان ہوتا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ دونوں صفتیں جو ہے رکھی. تو جس طرح اللہ رب العزت کے اندر یہ دونوں صفتیں ہونے کے باوجود، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کا رحم جو ہے یہ غالب ہے. غضب والی صفت مغلوب ہے، اور جو رحم والی صفت ہے مہربان ہونا، رحم والا ہونا، رحیم ہونا، غفور الرحیم ہونا، یہ صفتیں جو ہے نا اللہ رب العزت کی قہار اور جبار والی صفت کے اوپر جو ہے نا مغلوب ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بھی یہی بات جو ہے نا کہی. شریعت انسان سے یہی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس وقت تیری غصے کی کیفیت ہو نا اس کو کنٹرول کر، غصے کی کیفیت میں برداشت کر، کنٹرول کر، صبر کا مظاہرہ کر، عفو درگزر کر،
معافی والا جو رحم دلی والا ہے، غفور الرحیم والی جو صفت ہے اللہ رب العزت کی، وہ اپنانے کی کوشش کر۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات دے کے زمین کے اوپر بھیجا، اپنی صفات، یہ صفتیں جو صرف اور صرف انسان کے اندر، جو خدائی صفات کا مظہر ہے یہ انسان، عکس ہے یہ انسان۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت انسان غصے کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس کو غصہ کنٹرول کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہیں غصے کے اندر آ کے یہ غلط فیصلہ نہ کر دے۔ ہماری فقہ کے اندر ایک مسئلہ جو ہے نا وہ آتا ہے، جی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ قاضی جو ہوتا ہے وہ غصے کے وقت فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ جج جو ہوتا ہے وہ غصے کے حالت میں فیصلہ نہ کرے، نیند کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، سخت بھوک کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے نا اس کی کیفیت نارمل نہیں ہوتی۔ تو غصے کی حالت میں انسان نارمل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھے، ممکن ہے غلط فیصلہ جو ہے نا وہ سنا دے، اور اکثر اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ جتنے برے اثرات اور ثمرات جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں ہمیں غصے کے۔ جو غصے کی وجہ ہے نا کہ انسان جو ہے نا لڑائی پہ تل پڑتا ہے، جو غصے کی وجہ ہے نا، غصے کی کیفیت میں آ کے انسان جو ہے نا اپنے بھائیوں کو گالیاں نکالنے لگ پڑتا ہے، ہاتھا پائی تک، ڈینگا گشتی تک جو ہے نا نوبت پہنچ جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں آ کے جناب ایک دوسرے کو قتل و غارت کے اوپر جو ہے نا اتر پڑتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا کہ اس کو کنٹرول کرو، غصہ نہ کرو، اپنے غصے کو جو ہے نا کنٹرول کرو۔ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ مولویوں کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دی۔ اب جب ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے وہ ہم نے تو اپنا گھر خراب کر دیا، بچے جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے، گھر برباد ہو گیا جی، پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، رجوع والی صورت ہو تو وہ بتا دیتے ہیں، نہ ہو تو پھر جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو کتنے برے ثمرات ہیں غصے کے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ غصہ آگ کی چنگاری کی مانند ہے، جس طرح چنگاریاں آگ کی چنگاریاں جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، اسی طرح غصہ بھی انسان کو اور اس کے معاملات کو موند کے رکھ دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ آگ کی چنگاریوں سے اس کو تشبیہ دی ہے، جس طرح آگ جل جائے اور ساری چیزوں کو جلا کے راکھ کر دے، یہ بھی بس اسی طرح راکھ بنا دیتی ہے۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت غلط کام جو ہے نا وہ کیا ہے۔ پھر غصہ جو ہے نا یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو غصہ دلا کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ یہ پورا اس کے اوپر جو ہے نا شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اس کے معاملات بگڑے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اس کا نقصان ہو، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اس کا گھر بار جو ہے نا بے آباد ہو، ویران ہو، اجڑ جائے۔ تو جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے غصے کو کنٹرول جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ترجمہ بھی سنایا ہے، پھر آپ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی جو ہے نا وہ جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان میں سے ایک آدمی کو کہ اس کا چہرہ جو ہے نا لال سرخ ہوا ہے غصے کی وجہ سے، رگیں جو ہے نا وہ پھولی ہوئی ہیں۔ اس کیفیت میں انسان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ بتلایا گیا ہے، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں
کہ غصے کی کیفیت میں اگر انسان اس کلمے کو ادا کر لے تو اس کا غصہ جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا جائے تو غصہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کی کیفیت شیطانی عمل ہے، اور اس شیطانی عمل سے اللہ کی پناہ کے اندر ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اس لیے جس وقت بھی انسان کو غصہ آئے تو اس وقت جو اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، یہ قول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے یوں کہہ لیں 2 طریقے کار شریعت نے بتلائے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے قول کے ساتھ تعلق کر کے جس وقت بھی غصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور دوسرا طریقہ کار جو ہے نا وہ عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تقف النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا۔ آپ نے فرمایا یہ غصہ جو ہے نا یہ شیطان کی جانب سے، اور شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کو بجھانے والی جو چیز ہے وہ آگ ہے۔ اس لیے آگ کو بجھانے والی جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ اس لیے جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہو وہ وضو کرے۔ اب وضو میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، منہ کو دھوئے گا، بازو کو دھوئے گا، پاؤں کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، یعنی جسم کے اکثر حصوں پر اعضائے وضو کے اوپر وہ پانی کا استعمال کرے گا، پانی کو بہائے گا۔ تو جس وقت پانی کو بہائے گا، پانی کا تو کام ہی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور غصہ بھی جو نا آگ کی کیفیت ہے، لہذا اس کا غصہ جو ہو جاتا ہے۔ کتنا بہترین نسخہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ غصہ کو دور کرنا چاہتے ہو تو وضو کرو، انشاءاللہ العزیز تمہارا غصہ جو ہے نا چلا جائے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن غضب منه الغضب وإلا فليستجع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو غصے کی کیفیت میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو وہ لیٹ جائے۔ اب بعض آدمی جو ہے نا وہ اگر مذاق سوال کرتے ہیں، اگر دیکھے دیکھے غصہ آ جائے تو شریعت میں مذاق نہیں ہے، تو اس میں اگر غور کرے گا تو اس کا بھی ایک پہلو نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیفیت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان غور کرے گا کیفیت تبدیل کر، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، تو اگر لیٹے آ جائے تو کسی اور کیفیت میں چلا جائے، کروٹ تبدیل کر لے، یا اٹھ کے بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے۔ تو اپنی کیفیت کو تبدیل کر لینے سے بھی غصے جو ہے نا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں جو ہے نا 2 عمل جو ہے نا اللہ کے پیغمبر نے بتایا، ایک کا تعلق قول کے ساتھ ہے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور عمل جو بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں وضو کرے، یا جو ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، انشاءاللہ العزیز اس کا غصہ جو ہے نا دور ہو جائے گا۔ علماء نے اور بھی طریقہ کار جو ہے نا وہ لکھی ہے۔ انسان جس وقت غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کرے کہ یہ چھوٹی سی بات کے اوپر اگر مجھے اتنا غصہ آیا ہے، میری بدعملیوں کے اوپر اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہو۔ کبھی یہ سوچے سے کہ میں قدم قدم کے اوپر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس انسان نے میری مزاج کے خلاف بات کی ہے تو مجھے اتنا غصہ آیا ہے، میں قدم قدم کے اوپر اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں، میرے مالک کو میرے اوپر کتنا غصہ ہوگا۔ جس وقت یہ بات اپنے ذہن کے اندر لے کے آئے گا، یہ تصور کرے گا، انشاءاللہ اس آدمی کا غصہ ختم ہوگا۔ اور یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحم والی صفت جو ہے وہ غالب ہے، لہذا میں بھی مومن ہوں، میں
نے اپنے اندر خدائی صفات کو لے کے آنا ہے، میں نے جو نا عفو اور گزر کا معاملہ کرنا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اس لیے میں معاف کرتا ہوں، تو پھر بھی جو نا انسان کا غصہ جو نا ٹھنڈا ہو جائے۔ اور یہ بھی تصور کرے کہ یہ جو نقصان ہونا تھا یہ قسمت کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے، لہذا مجھے اس کے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جس وقت ایسے تصورات اپنے ذہن کے اندر لے کے آئے گا، انشاءاللہ العزیز اس کا غصہ جو ہے نا ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مزاج کے مطابق بات کیا کرتے تھے۔ کوئی آیا نا تو اس نے کوئی بات پوچھی، آپ نے کہا صدقہ کیا تھا۔ کسی نے پوچھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، آپ نے دیکھا نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ کسی نے آگے پوچھا سب سے بہترین عمل اور سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کو جہاد کی ترغیب دینی ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ سب سے بہترین عمل جہاد ہے۔ تو انسان کے مزاج کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات بتلایا کرتے تھے۔ یہاں اس کے مزاج کے اندر علماء نے لکھا تھوڑی سی تلخی تھی، اس کا مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم مزاج تھا، غصہ جلدی آتا تھا۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس آدمی نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، وہی جواب۔ اس نے سب 12 سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتلائیے، نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی بات جو نہ بتلائی کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ تو کتنے بڑے حکیم اور دانا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں کہتا ہوں کہ نبض شناس تھے، نبض شناس، کہ لوگوں کی نبض کو دیکھ کر، حکیم تو نبض جو نہ جو پکڑ کے جو ہے وہ محسوس کرتا نا اس کو یہ تکلیف ہوگا، آپ چہرے پر لیا کرتے تھے، آپ چہرے شناس تھے، لوگوں کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے اس کا مزاج اس طرح کا ہے، اس کی اصلاح کیوں ہو سکتی ہے، اس کا مزاج اس طرح کا ہے اور اس کی جو ہے نا اصلاح کیوں ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سارے اسلوب بیان کیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میٹھی زبان کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے میٹھی باتیں کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعیدات کو سمجھتے ہیں، ان کو ڈرایا جائے تو خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈراوا جو قرآن میں بیان کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمثیلات کو سمجھتے ہیں، ان کو مثال کے ذریعے سمجھانا بڑی جلدی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مثالیں بھی قرآن پاک میں بیان کی۔ کہ کچھ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، دانتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اللہ نے ان کے لیے پھر جہنم کے اندر ڈنڈا بھی جو ہے نا رکھے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ڈنڈے رکھے۔ چوری کرو گے ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈنڈا ہی ہے نا جی۔ زنا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، شراب نوشی کرو گے یہ سزا ملے گی۔ تو کچھ لوگ ڈنڈے کی زبان جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ڈنڈا شریف بھی اتارا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، جو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی 2 صفتیں بیان کی کہ وہ بڑے نرم مزاج بھی تھے اور بڑے سخت بھی تھے، اور فرمایا اشداء علی الکفار محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، مومنوں کے اوپر سخت نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے حق میں تو بڑے رحم دل ہے لیکن کافروں کے اوپر سختی کرنے والے۔ تو ان کا غصہ، صحابہ کرام کا جو غصہ ہوتا تھا وہ دین کے اوپر مبنی ہوتا تھا۔ دین کے لیے غصہ کرو، اگر دین کی بات آ جائے یہاں پہ غصہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہم کرتے ہی نہیں، ہماری الٹے ہر معاملہ الٹے ہے۔ جہاں پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ ہم کرتے ہیں، اور جہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ دین کے معاملے کے اندر کبھی ہمیں غصہ نہیں آیا، کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی باپ کو غصہ نہیں آیا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے، اس بات پہ غصہ نہیں آیا۔
کوئی اور دنیا کا نقصان کر دے اس پہ غصہ آئے گا، مارے گا بھی ان کو. لیکن کسی والدین نے اپنے بچوں کو اس لیے مارا ہو کہ میرے بچے جو نماز نہیں پڑھ رہے، میرے بچے جو قرآن نہیں پڑھ رہے، اس لیے نہیں مارے. دین کے معاملے میں غصہ کیا کرو، اور دین کے معاملے کے اندر اپنے بچوں کے اوپر اگر سختی بھی کرنا پڑے تو سختی کرو. کیا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے نماز کی تلقین کرو، تاکید کرو. 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا مارو، بالغ ہو گیا اب نہیں پڑھتا تو پھر کیا کرنا ہے، گھر سے باہر نکالو. شریعت نے دین کے معاملے میں سختی کرنے کا حکم، جہاں پہ غصہ کرنا چاہیے تھا وہاں کیا نہیں، اور جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں جو ہے غصے میں آپے سے باہر جو ہے ہو رہا ہے اور پھر نقصان اپنے جو ہے وہ کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو صحابہ کی صفت تھی کہ وہ غصہ کرتے تھے وہ کافروں کے اوپر سے جو ہے کرتے تھے، لیکن جس وقت آپس کی بات ہوتی تھی ایمان والے جس وقت آپس میں بیٹھے اللہ کہتے ہیں روحا واؤ بہنا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، بھائی بھائی تھے، آپس کے اندر جو ہے گہرے دوست تھے، آپس میں جناب جانی دوست تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انصاف کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، ایک دوسرے کے حق میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے. لیکن جہاں کافروں کی بات ہوگی اشداء کفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت تھے، غصہ کرتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غصہ کو پی جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کے نکالنے پہ قادر ہے، باوجود اس کے کہ وہ بدلہ لینے کے اوپر قادر ہے، پھر بھی غصے کو کنٹرول جو ہے وہ کر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو جب لے کے آئیں گے تو اس کو کہیں گے کہ جنت کی حوریں ہیں جو تمہیں پسند ہے چن لے اپنے لیے پسند کر. اتنا بڑا اعزاز جو ہے نا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَا اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ آمِنًا وَإِيمَانًا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے غصے کو کنٹرول کیا اور جس انسان نے غصے کو پی گیا، کنٹرول کر لیا، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا، اللہ رب العزت اس کے دل کی بستی کو امن اور ایمان سے بھر دے. اس انسان کے دل کے اندر امن بھی ہوگا اور ایمان بھی ہوگا، اور اگر غصہ ہوگا تو پھر بے امنی بھی ہے اور ایمان بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے انسان کو کھاڑے کے اندر پچھاڑ کے نیچے جو ہے وہ گرا دے، پچھاڑ کے رکھ دے، اٹھا کے جو ہے دے مار کے نیچے، وہ پہلوان نہیں ہوتا. یہ تو جسمانی ظاہری طاقت ہے. اصل طاقت یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو قابو کر لے. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. اس سے بڑا طاقتور اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب لا يؤمن